ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے لوگ نورپور کہتے تھے۔ یہ گاؤں عام نہیں تھا، یہاں کے لوگ سادہ تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ہمیشہ چھپا رہتا تھا، کیونکہ گاؤں کے بالکل اوپر ایک پرانا ٹوٹا ہوا قلعہ تھا۔ قلعہ کہا جاتا تھا جو بھی رات کے وقت اس قلعے میں گیا وہ کبھی واپس نہیں آ۔ گاؤں کے بچے بھی شام ہوتے ہی گھروں میں بند ہو جاتے اور بزرگ اس قلعے کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے۔ لیکن ہر کہانی میں ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو خوف کو چیلنج کرتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا حمزہ، عمر تقریباً 17 سال، دل بہادر اور دماغ سوالوں سے بھرا ہوا۔ یار احمد، آخر اس قلعے میں ایسا کیا ہے؟ ہر کوئی ڈرتا کیوں ہے؟ حمزہ، تم نہیں جانتے، میرے دادا کہتے تھے وہاں آوازیں آتی ہیں اور سائے چلتے ہیں۔ سائے یا لوگوں کے دماغ کا ڈر؟ یہ بات سن کر بھی حمزہ کے چہرے پر خوف نہیں آیا، بلکہ تجسس اور بڑھ گیا۔ رات ہو چکی تھی، چاند پہاڑوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا اور نورپور گاؤں خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ حمزہ بیٹا، دروازہ بند کر دو اور جلدی سو جاؤ۔ لیکن اس رات حمزہ کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ سویا نہیں، وہ انتظار کر رہا تھا۔ آج میں سچ جان کر رہوں گا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، دروازہ کھولا اور بغیر کسی کو بتائے پہاڑ کی طرف چل پڑا، اسی قلعے کی طرف جس کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے۔ جیسے جیسے حمزہ اوپر جا رہا تھا، ہوا ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی اور ایک عجیب سی خاموشی، جیسے پہاڑ بھی سانس روک کر اسے دیکھ رہے ہوں۔ کون ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ لیکن جواب میں صرف ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ آخرکار وہ قلعے کے دروازے تک پہنچ گیا، ایک بہت بڑا زنگ آلود دروازہ جو آدھا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو۔ یہی ہے قلعہ۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اچانک ہوا رک گئی کون ہے وہاں؟ اور پھر قلعے کے اندھیرے میں ایک سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ حمزہ کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بھی ایک چراغ تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حمزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ کوئی انسان تھا یا قلعے کا راز؟ قلعے کے اندھیرے میں کھڑا وہ سایہ اب آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو لڑکے؟ میں سچ جاننے آیا ہوں، یہ قلعہ، لوگ کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں درجنوں چراغ جل رہے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی ہر چراغ کے اندر ایک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ لوگ؟ یہی وہ لوگ ہیں جو گم ہوئے تھے۔ مگر یہ چراغوں میں کیوں ہیں؟ بوڑھے نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہ قلعہ روحوں کو قید کر لیتا ہے اور ان کی زندگی ان چراغوں میں بند ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بوڑھے کی آنکھوں میں دکھ تھا، کیونکہ یہ قلعہ زندہ ہے۔ بوڑھے نے سچ بتانا شروع کیا۔ سینکڑوں سال پہلے یہ قلعہ ایک ظالم بادشاہ نے بنایا تھا۔ اس نے ایک جادوگر سے سودا کیا، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، لیکن جادوگر نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی روح کو اس قلعے میں قید کر دیا۔ تب سے یہ قلعہ ہر اس شخص کو قید کرتا ہے جو اس کے قریب آتا ہے۔ تو پھر آپ یہاں کیسے زندہ ہیں؟ کیونکہ میں بھی کبھی تمہاری طرح آیا تھا، لیکن میں نکل نہیں سکا۔ اچانک زمین ہلنے لگی، چراغ ہلنے لگے۔ وہ جاگ گیا ہے۔ کون؟ قلعے کی دیواروں سے ایک بھاری آواز گونجی۔ ایک اور روح میرے لیے۔ ایک سیاہ سایہ زمین سے نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ بھاگو۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے ایک خفیہ کمرے میں پہنچے۔ ہم اسے شکست نہیں دے سکتے۔ تو پھر بچیں گے کیسے؟ صرف ایک طریقہ ہے۔ کون سا؟ سب سے بڑا چراغ جس میں بادشاہ کی روح قید ہے۔ وہ مرکزی ہال میں واپس آئے جہاں ایک بہت بڑا چراغ جل رہا تھا۔ یہی ہے۔ تم نہیں بچ سکتے۔ حمزہ نے ہمت جمع کی۔ میں ڈرتا نہیں۔ حمزہ نے پوری طاقت سے چراغ کو زمین پر دے مارا۔ چراغ ٹوٹ گیا، روشنی پھیل گئی، تمام چراغ ٹوٹنے لگے اور لوگ آزاد ہونے لگے۔ ہم آزاد ہیں۔ بوڑھا شخص مسکرایا۔ تم نے ہمیں بچا لیا۔ نورپور گاؤں میں زندگی واپس آ گئی۔ اماں،
सब ठीक हो गया। कुछ राज खौफनाक होते हैं, लेकिन हिम्मत हर अंधेरे को ख़त्म कर सकती है।